ایک طالب نے درخواست دی کہ میں نے بڑی تحقیق کی، آپ نے مجھے فیل کر دیا۔ میں نے پرچہ منگوایا، اس کو پڑھ کر سنایا۔ میں نے کہا جواب کا کوئی حصہ اس میں ہے؟ کہنے لگا جواب کا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن تحقیق تو ہے۔ میں نے کہا تحقیق کس چیز کی ہے؟ جواب اس میں نہیں ہے۔ کہا تحقیق تو پھر بھی ہے نا، ادھر ادھر کی باتیں جمع کی ہے۔ نشانے پر کلام ہوگا، بالکل ایک لفظ اور حرف ادھر ادھر نہیں مانوں گا۔ اس لیے جو چھوٹے موٹے لڑکے ہیں جو ویسے شریک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ثواب مل رہا ہے، مشق ہو رہی ہے، اگلے سال دو، اس کے بعد دو۔ جو امتحان کے اہل ہے وہ امتحان دے، بس امتحان لینا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی، سبحان اللہ۔ امتحان بڑا لیتا ہے نا۔ کس چیز کا امتحان ہے؟ کس جگہ کا؟ قلوبہم، ان کے دلوں کا۔ یا اللہ، صحابہ کا کتنا بڑا امتحان ہے۔ مضمون کون سا ہے؟ التقوی۔ امتحان میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ممتحن بھی اور ما یمتحن علیہ۔ ممتحن اللہ تعالیٰ ہے، ممتحن بھی صحابہ ہے، اور ان کے بھی قلوب ہے۔ اور مضمون امتحان کیا ہے؟ جیسے آپ کا مضمون دور تفسیر ہے تو وہ تقوی ہے، پرہیزگاری۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ توحید اور سنت پر مشتمل مضامین لکھیں گے اور شرک اور بدعت کی مذمت پر آیات لکھیں گے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ امتحان کے بعد پھر انعام ہوگا۔ انعام میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ لہم مغفرہ، ایک تو ان کی بخشش ہو جائے گی، یعنی جان چھوٹ جائے گی تمہاری، جاؤ گھر۔ ہاں، وہ اجر عظیم، اور اجر بڑا۔ کوئی سی چیز بھی بطور انعام کے مل جائے امتحان کے بعد وہ اعزاز ہے۔ ایک ورق کیوں تمہیں نہ ملے، اس کی حیثیت بوجہ امتحان کے بہت بلند ہے۔ یعنی انعام کے اندر دینی سربلندی ہونا چاہیے۔ وفاق کا امتحان ہوتا ہے، کوئی اول آیا یا دوم آیا یا سوم آیا، وفاق میں کم از کم 1 کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے، لیکن وفاق والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سلیقہ نہیں دیا ہے کہ کم از کم پورے پاکستان میں دور حدیث میں جو اول آتا ہے اس کو تو ایک قلم خرید کے دے۔ نہیں، دادا کتاب البخلا دا جاہز بچی دی، دا عقل ہوتا خدا نے دور کر عقل اشتنا نہ کہ بکم دینا راضی۔ بھئی امتحان کے بعد تو انعام ہونا چاہیے، جو پاس ہو جائے، اور جو فیل ہو جائے ان کے لیے راستہ کھلا ہونا چاہیے، سیدھا گھر پہنچے۔ امتحان جب ہوگا تو پاس فیل ہوں گے۔ پھر 17 کے قریب یا 15 سوالات ہوتے ہیں پورے قرآن سے، اور اس میں صرف 5 کرنے ہوتے ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فضلاء ہے ان کا پرچہ علیحدہ ہونا چاہیے، بالکل فضلاء، فرغاء، اور بقیہ لوگ جو ہے ان کا پرچہ۔ ویسے پرچے 3 ہونا چاہیے، ایک فضلاء کا، دوسرا عربی مدارس کے طلباء کا، اور تیسرا اسکول کالج اور دنیا سے تعلق رکھنے والے حضرات کا۔ 3 قسم کے پرچے، ایک امتحان۔ فضلاء کے ساتھ احتساب سخت ہوگا، کیونکہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اور دوسرے طلباء کے ساتھ عربیت کا معاملہ بھی ہوگا، اور ان لوگوں کے ساتھ سلاست مضامین کا حساب ہوگا۔ لیکن بہرحال امتحان بنیادی طور پر آسان ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا؟